جب ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کا اختتام ہوا تو آڈینس کی ایک بہت بڑی تعداد نے اس کے سیکول کی ڈیمانڈ کی، جبکہ میکرز نے اس بات کو ٹال دیا کہ ایک مکمل کہانی کے لیے سیکول بنانا ممکن نہیں۔ لیکن پاکستان میں اس وقت ایسے بڑے ڈرامے موجود ہیں جو واقعی میں دوسرے سیزن کا حق رکھتے ہیں۔ اگر ان ڈراموں کا سیکول آ گیا تو یہ ٹی وی پر چھپڑ پھاڑ TRP لائے گا۔ ڈرامہ سیریل سنو چندا سیزن 3۔ سنو چندا پاکستانی ڈراموں کے لیے ایک گیم چینجر تھا۔ فرحان سعید اور اقرا عزیز کی نئی جوڑی نے یہ ڈرامہ بلاک بسٹر بنا دیا۔ اس ڈرامے نے رمضان اسپیشل ڈراموں کا رجحان شروع کیا اور اس ڈرامے کا دوسرا سیزن بھی آیا جو بہت ہی ہٹ ثابت ہوا۔ دوسرے سیزن کے اختتام پر ارسل اور جیا پڑھائی کے لیے باہر ملک جا رہے تھے۔ دوسرے سیزن کے اختتام کے بعد آڈینس مسلسل اس کے تیسرے سیزن کی ڈیمانڈ کر رہی ہے اور اس ڈرامے کی کاسٹ بھی چاہتی تھی کہ تیسرا سیزن بیرون ملک فلمایا جائے۔ اس ڈرامے کی رائٹر سائمہ اکرم چودھری بھی اس کے تیسرے سیزن میں دلچسپی رکھتی ہیں اور انہوں نے کافی دفعہ ہنٹ بھی دی ہے۔ اگر اس کا تیسرا سیزن آتا ہے تو واقعی میں TRP چھپڑ پھاڑ لائے گا۔ ڈرامہ سیریل کابلی پلاؤ۔ کابلی پلاؤ ایک اور ڈرامہ تھا جس نے ناظرین کو ہلا کر رکھ دیا۔ دو لوگوں کے درمیان عمر کا بہت بڑا فرق اور ایک دوسرے کی زبان بھی بالکل نہیں جانتے۔ اس طرح کی محبت کی کہانی کسی نے توقع نہیں کی تھی۔ اس ڈرامے کی مکمل جرنی آڈینس کے لیے بہت دلچسپ تھی۔ اس ڈرامے کا اختتام بہت خوبصورت اور شاعرانہ تھا، مگر ساتھ ہی ایک حد تک اچانک بھی ہوا تھا۔ ایسے کپل کا سیکول خوبصورت ہوگا تاکہ ناظرین دیکھ سکیں کہ وہ آگے کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل قرض جاں۔ اس ڈرامے کی کہانی میں کئی اہم موضوعات پر بات کی گئی، جن میں سب سے زیادہ بات کی گئی بری پرورش کے نتائج کی۔ اس ڈرامے میں عمار بختیار کا ٹریک خاص طور پر نمایاں ہوا۔ وہ اپنے جرائم کی وجہ سے جیل جا پہنچتا ہے۔ اس کے کردار اور بحالی پر مبنی سیکول لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ دوسری طرف نشوہ اور برہان کا ٹریک بھی اچانک ختم ہوا تھا اور مداح جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی آگے کیسے گزری۔ ڈرامہ سیریل الف۔ الف عمیرہ احمد کا لکھا ہوا ایک شاہکار تھا جس میں سجل علی اور حمزہ علی عباسی نے مرکزی کردار ادا کیے۔ کہانی روحانیت اور گہرے دلچسپ کرداروں کے گرد گھومتی ہے۔ یہ پاکستانی ٹی وی کے بہترین ڈراموں میں سے ایک تھا۔ شو کا اختتام قلب مومن کے ترکی واپسی جانے پر ہوا تاکہ وہ اپنے والد اور دادا کے میراث کو آگے بڑھائے، جبکہ مومنہ سلطان یہاں رہ جاتی ہے۔ اگر دوسرا سیزن بنے تو دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ وہ دونوں آگے کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ چاہے ایک مختصر سیریز ہی کیوں نہ ہو، کرداروں کو دوبارہ دیکھنا ناظرین کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ ڈرامہ سیریل دنیا پور۔ دنیا پور ایک اور انوکھا ڈرامہ تھا جو قانون شکنی اور انتقام کے موضوعات کے گرد گھومتا ہے۔ اس ڈرامے کی کاسٹ بہت بڑی تھی۔ نعمان اعجاز اور منظر صحبائی جیسے اداکاروں نے اس ڈرامے کو ٹاپ پر پہنچا دیا۔ ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں خوشحال خان اور رمشا خان ہمیں نظر آئے۔ کہانی کے آخر میں وہ دونوں فرار ہو جاتے ہیں اور سمی خان کا کردار جو ایک پولیس افسر ہوتا ہے وہ ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جس کے مداح دوسرے سیزن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ناظرین واقعی میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خوشحال خان اور رمشا خان کے کردار آخر کیسے زندہ بچ نکلے۔ ڈرامہ سیریل کلر۔ سیریل کلر گرین ٹی وی کا ایک ڈرامہ تھا جس میں صبا قمر نے مرکزی کردار ادا کیا۔ ایک سینئر پولیس افسر جو ایک سیریل کلر کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہیں جبکہ وہ خود ایک PTSD سے متاثر ہیں۔ یہ ایک تازہ اور دلچسپ کہانی تھی۔ سیریل کلر ڈرامے کا اینڈ ایک بہت بڑے کلف ہینگر پر ہوا۔ اسے دوبارہ سے شروع کیا جانا چاہیے اور کہانی کو ایک مکمل اختتام دینا چاہیے۔ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو۔ میرے پاس تم ہو ایک کلٹ کلاسک ہے۔ یہ ڈرامہ TRP اور ویوز کے تمام ریکارڈ توڑ گیا ہے۔ لوگ بے چین ہیں کہ دانش کی موت کے بعد کیا ہوا۔ آخر میں رومی اور مہوش دونوں زندہ رہے اور دانش نے اتنی دولت چھوڑ دی۔ ڈرامے کا اختتام ایک ایسے موڑ پر ہوا
جہاں دانش کی اچانک موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب دانش کو تو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن رومی کو مرکز بنا کر ایک اسپن آف ضرور بنایا جا سکتا ہے۔ یہ خیال اس وقت بھی گردش میں آیا جب سن میرے دل ڈرامے کی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی۔ مداح سوچ رہے تھے کہ وہاج علی کا کردار شاید رومی کا مستقبل ہو سکتا ہے، مگر اس ڈرامے نے بالکل ہی مختلف کہانی دکھائی۔ اگر رومی کے نقطہ نظر سے ایک حقیقی سیکول بنایا جائے تو ناظرین اس کو بہت پسند کریں گے۔ ڈرامہ سیریل خاص ایک ایسا ڈرامہ تھا جو شادی میں ایموشنل ایبیوز پر بیسڈ تھا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ماضی میں بہت کم دکھایا گیا ہے۔ صنم بلوچ، علی رحمان خان اور ہارون شاہد نے اس ڈرامے میں بہترین کام کیا۔ اسی طرح کے اہم موضوعات کو آگے بڑھا کر دوسرا سیزن بنایا جائے تو یہ دیکھنے کے قابل ہوگا۔ ڈرامہ سیریل دل نواز میں وہاج علی اور نیلم منیر نے مرکزی کردار ادا کیے اور اپنی زندگی کی بہترین پرفارمنس دی۔ یہ ہارر صنف میں ایک کامیاب ڈرامہ تھا۔ کئی موڑ اور ٹویسٹ کے بعد کہانی اس وقت ختم ہوئی جب ایک جن انسان ملا ہوا بچہ دکھایا گیا جسے دل نواز اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اس بچے پر مبنی سیکول مداحوں کے لیے عمدہ انعام ہوگا۔ وہاج علی اب چونکہ ہارر کامیڈی میں جانے والے ہیں، شاید ہم انہیں دل نواز سیزن 2 میں دیکھ سکیں۔ ڈرامہ سیریل درِ شہوار ایک ایسا ڈرامہ ہے جو ہر اس نوجوان خاتون کو پسند آئے گا جو تیرے بن اور عشق مرشد جیسے خیالی ڈراموں سے تنگ آ چکی ہو۔ یہ کہانی حقیقت کے قریب اور کئی مقامات پر ناظرین کو بے چین کر دیتی ہے۔ ہماری سوسائٹی میں خواتین جو مشکلات جھیلتی ہیں اسے اس ڈرامے میں بہت خوبصورتی سے دکھایا گیا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کا ریمیک ہونا بہت ضروری ہے۔ ڈرامہ سیریل پریزاد ڈرامے نے ناظرین کو بے حد متاثر کیا اور یہ ایک بین الاقوامی ہٹ ڈرامہ بن گیا۔ ایک انڈر ڈاگ کی کہانی نے لوگوں کے اندر چھپے ہوئے پریزاد کو منظر عام پر لا دیا۔ سیکول کے امکانات پر ہاشم ندیم کی طرف سے بھی باتیں سامنے آ چکی ہیں اور مداح اس دن کے آنے کے لیے منتظر ہیں جب احمد علی اکبر ہمیں دوبارہ اس منفرد کردار میں نظر آئیں گے۔ جبکہ کچھ ٹائم پہلے اس ڈرامے کے دوسرے سیزن کا پوسٹر بھی گرایا گیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ اس ڈرامے کا دوسرا سیزن ضرور آئے گا، اور آپ لوگ ہمیں یہ ضرور بتانا کہ اور کون سے پاکستانی ڈرامے ہیں جن کا آپ کے خیال میں سیکول بنانا چاہیے۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔